السلام علیکم ناظرین، میرے یہ پوڈ کاسٹ اگر آپ کو پسند آ رہے ہوں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اپنے کمنٹس بھی دیا کریں، اور اگر یہ آپ کو پسند آئے ویلاگ اور سارا کچھ تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ آج کا ہمارا ایک نیا ٹاپک ہے، انسان نے جب سے اس کرۂ ارض پہ رہنا شروع کیا اپنے لیے کمائی کرتا ہے، اس کمائی کو خرچ کرتا ہے۔ اس ٹاپک کو ہم معیشت یا اکنامکس کہتے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی آج ہمارا موضوع ہے۔ پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، وقت کے ساتھ خراب ہو رہی ہے، کس طرف کو جا رہی ہے، مسائل کیا ہیں، ان کے حل کے لیے کیا تجاویز ہو سکتی ہیں۔ ان سارے موضوعات پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر ممتاز انور چودھری۔ ڈاکٹر ممتاز ایک بہت اچھے اکیڈیمک کیریئر کے حامل ہیں۔ انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے انڈر گریجویشن کی ایجوکیشن حاصل کی۔ اس کے بعد برطانیہ کی لیڈ یونیورسٹی سے ماسٹر کیا اکنامکس میں۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہیمبرگ یونیورسٹی جرمنی سے، اور دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی آف یو ایس سے، وہاں سے انہوں نے پوسٹ ڈاک کیا۔ یہ پنجاب یونیورسٹی میں فیکلٹی ہے بزنس اکنامکس اور ایڈمنسٹریٹو سائنسز، اس کے ڈین ہیں، شعبہ اکنامکس کے چیئرمین رہے کئی سال۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں پڑھانے کا تجربہ بھی ہے، اور کچھ عرصے کے لیے پنجاب اکنامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ پیری کے نام سے اس کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں۔ اکانومسٹ ہیں، اس ملک کی اکانومی پر ان کی گہری نظر ہے، خاص طور پہ جو ان کا ایریا ہے ریسرچ کا اور ٹیچنگ کا، وہ ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے، کہ کس طرح سے علاقے ملک جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں اور اکانومی کیسے آگے بڑھتی ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے جی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، اور جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے کسی بھی دور کی کسی بھی ملک کی، وہ یہ کہتی ہے جی کہ اکانومی خراب ہو رہی ہے۔ تو آج ہمارے ناظرین کو آپ کو بتا دیجئے کہ وہ کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھی اکانومی کیسی جا رہی ہے، بہتر یا خراب۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا ہے، اور یہ آپ نے بڑا اچھا آپ کہنے کے موضوع چھیڑا ہے کہ حکومت کا کیا رویہ ہوتا ہے اور اپوزیشن کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ میرا جہاں ڈیولپمنٹ وہاں پولیٹیکل اکانومی بھی ایریا آف ریسرچ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو پھر معیار جو ہے وہ عوام بنتا ہے کہ وہ کیسے محسوس کرتی ہے کہ کیا ملک میں ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ حکومت کہے گی کہ ترقی ہو رہی ہے اور مسائل حل ہو رہے ہیں، معاشی مسائل حل ہو رہے ہیں، اور اپوزیشن کہے گی کہ نہیں ہو رہے، تو اس پہ پھر معیار کو کون جانچے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جانچے۔ تو عوام کو تو قائد نام کہتے ہیں کہ وہ تو زیادہ بڑے لکھے بھی نہیں ہوتے، اور پاکستان کے عوام خاص طور پہ انہیں اکنامکس کی ٹرمز کا بھی نہیں پتہ۔ جی جی، وہ اکنامکس میں کچھ اصول تو بہت طے ہوئے ہوں گے، کچھ انڈیکیٹرز طے ہوئے ہوں گے، کس طرح میں انڈیکیٹر؟ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں جو ہیں جی بہت عوام بھی محسوس کرتی ہے، اور اس کو ایون ان پڑھ ہوں تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے جی کیونکہ ان پہ وہ بیت رہی ہوتی ہے۔ صحیح ایک یہ ہے کہ ان کو روزگار کے مواقع کتنے حاصل ہیں، صحیح ہے۔ کتنے لوگ جو ہیں وہ اپنی آپ کہہ لیں کہ روزی روٹی جو ہے اس کو ممکن بنا رہے ہیں حاصل، اور دوسرا جو ہے وہ معاشرے میں یا کسی ملک میں جو انفلیشن ہے، جس کو اکنامکس کی زبان میں ہم انفلیشن کہتے ہیں، یا افراط زر ہے، وہ کتنا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ عوام کے ساتھ ڈائریکٹلی متعلق ہوتی، امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ کا جو ٹھیک ہے، ریشو ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مہنگائی، جو افراط زر افراط زر کو ہم عام لفظوں میں مہنگائی کہہ مہنگائی سکتے ہے۔ ہیں، یعنی جو کہ ای کیپیسٹی ہے جو یو پے کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم جانچیں گے کہ ملک میں کتنی ترقی، صحیح کیونکہ یہ گراس روٹ پہ بالکل جو ہے لوگوں کو یہ دو چیزیں افیکٹ اور امپیکٹ کر رہی ہو۔ صحیح ہے۔ اگر ملک میں روزگار بڑھ رہا ہے، چاہے وہ سرکاری سطح پہ ہے یا چاہے غیر سرکاری سطح پہ ہے، ٹھیک ہے
لوگوں کو روزگار کے مواقع مل رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ خوشحال ہو رہے ہیں. صحیح. اور اسی طرح سے اگر مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، تو لوگ غربت کی لکیر سے پیچھے نہیں جائیں گے، بلکہ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے اوپر جائیں گے. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ خوشحال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب پاکستان کی انہی دو انڈیکیٹرز جو بنیادی طور پہ ہیں، اس سے تو ہم یہ ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، یا جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میکرو انڈیکیٹرز اس کو ہم کہتے ہیں، صحیح. وہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اس سے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، یا اس میں جتنی ڈیزائرڈ جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں. اس میں ایک جنرل جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں شرح نمو، جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہاں ہر سال طے ہوتا ہے. جی وہ قومی آمدنی کا ہر سال جو ہے وہ طے ہوتا ہے. گورنمنٹ اس کو طے کرتی ہے کہ اس سال کا ہمارا یہ ٹارگٹ ہے اور یہ ہم اچیو کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو اچیو کرنے میں پھر یہ طے ہوتا ہے کہ اس میں زراعت کتنا حصہ ڈالے گی، ٹھیک ہے. اس میں صنعت کتنا حصہ ڈالے، سروسز کا. اور سروسز کا کتنا شیئر ہو. ٹھیک ہے. جب یہ چیزیں جو ہیں اگر وہ گورنمنٹ اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک ترقی کی طرف کام سے. صحیح. کیونکہ اسی شرح نمو جو ہے اس میں پھر روزگار بھی مہیا ہو جاتا ہے، اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو افراط زر ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. تو ایک بہت بڑا انڈیکیٹر تو سب سے پہلے یہ کنسیڈر ہوتا ہے جس کو ہم جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے. ٹھیک. اچھا، اگر پاکستان کو دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں جو ایک اکنامک فریم ورک ہے جس کے تحت پاکستان آگے بڑھ رہا ہے وہ ہے اڑان پاکستان کے نام سے. ٹھیک. اور جو 2024 سے 2028 تک کا 5 سال کا منصوبہ پلاننگ کمیشن نے دیا ہے، اور اس کے تحت یہ ہے کہ ان 5 سالوں میں ہم 6% گروتھ ریٹ اچیو کریں گے. اگر یہ 6% گروتھ ریٹ جو ہے وہ اچیو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سرٹن انڈیکیٹرز ریکوائرمنٹ کی بنیاد پہ طے ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ٹارگیٹ ہے نا، جی جی اگر ہم بات کریں پاکستان کے 78-79 سال کی، جی تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ انہیں تین انڈیکیٹر کو لے لیتے. آپ نے 3 بیان کیے. آپ نے افراط زر کی بات کی، آپ نے جاب امپلائبلٹی کی بات کی ہے، اور تیسرا آپ نے بتایا ہے جی ڈی پی گروتھ. ان تینوں انڈیکیٹرز نے پاکستان کی اکانومی کو اب کہاں دیکھتے ہیں؟ اچھا، جو اس وقت صورتحال ہے یا ہمارے ہاں یہی مسئلہ رہا ہے کہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے، جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے، وہ بہت وولیٹائل رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں وہ کبھی اوپر چلا جاتا ہے اور کبھی بہت نیچے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یا اگر آپ نے ایک ہسٹوریکلی اس کو میرے سے پوچھا ہے تو میں یہ کہوں کہ مختلف ادوار آپ میرے سامنے تو پورا لائن چارٹ ہوگا. جی جی نظروں کے سامنے بالکل ایسی ہی ہے کہ مختلف ادوار میں اس نے 5% اور 6% کے درمیان بھی گرو کیا ہے پاکستان کی معیشت نے، اور وہ کہیں نیچے 1% پہ بھی چلی گئی. تو یہ بہت یہی اصل مسئلہ ہے. میں اگر ایز ایک کوئی اسٹیبلٹی نہیں. جی میں ایز ایک اکانومسٹ صاحب سے کہوں کہ یہ جو سسٹینیبل گروتھ نہیں ہے پاکستان میں، ایک اس طرح سے معیشت آگے نہیں بڑھ رہی کہ وہ آہستہ آہستہ ایک پیس کے ساتھ آگے بڑھے. تو وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم جب بہت زیادہ یا اچھے طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں تو ہم بہت اچھا اچیو کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا فیز آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جو حاصل کیا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم دیکھیں تو یہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ ایسے ہے. اسی طرح دوسرا جو آپ نے کہا کہ انفلیشن ریٹ، پاکستان میں 2024 میں انفلیشن ریٹ جو ہے وہ اتنا ہائی تھا 23 اور 24 میں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک غریب آدمی کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا مشکل پیدا ہو گئی، اور جو 24% اور اس سے بھی اوپر چلا کے، اور پھر جب گورنمنٹ نے توجہ دی تو وہ نیچے کم ہو کر 6% پہ 7% پہ، اور گورنمنٹ کے فگرز کے مطابق ایون 4% پہ بھی وہ آ گئی. صحیح. اب تیسرا جو انڈیکیٹر ان امپلائمنٹ کا، اس کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں، کیونکہ میں خاص طور پہ اپنی جو اکنامکس کی ایجوکیشن ہے یا ڈیولپمنٹ کے پرسپیکٹو سے پروڈکشن سیکٹر کو بہت زیادہ پریفر کرتا ہوں سروسز کی بجائے، تو میرا یہ کہنا ہے کہ جو تیسرا بڑا فیکٹر ہے ان امپلائمنٹ کا، وہ پاکستان میں ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. لوگوں کو روزگار کے مواقع اتنے زیادہ نہیں ملتے جس کی وجہ سے وہ ملک سے باہر بھی جاتے ہیں، اور ملک سے باہر کام کرنے کے لیے لیبر جو ہے مڈل ایسٹ میں اور اسی طرح سے یورپ میں، نارتھ امریکہ میں بھی ایکسپورٹ ہوتی.
کیونکہ ملک کے اندر روزگار کے مواقع اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور اس کی ہمارا جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ ٹائم اینڈ اگین جو ہے وہ ہمیں مسئلہ کرتا ہے، اور اس وقت بھی وہ آسا آئی نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس رفتار سے ہماری آبادی بڑھی اور جو امپلائیبل پاپولیشن ہے، جو امپلائیبلٹی کے ایج گروپ میں چیز نے 18 سال لگا دی، 18 سال سے اوپر جو پل جائے اس کو یا ہم ملک میں، اس حساب سے جو ہماری امپلائیبلٹی کی ریٹ ہے وہ کم ہوتا گیا، پچھلے کئی سالوں سے کم ہوا ہے۔ جی میں اچھا یہ ایک اور بڑا اچھا موضوع ہمارے سامنے رہتا ہے. ہاں آپ ذرا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کی مطابق ذرا دیکھیں۔ دیکھیں ہمارے سامنے یہ ایک بہت اچھا آپ نے جو انڈیکیٹر ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ہماری جہاں چیلنج ہے یہ پاپولیشن کا بڑھنا، ٹھیک ہے، وہاں ایک اپرچونیٹی بھی ہے. جی اور ہم نے کیا اس اپرچونیٹی کو جو ہے اس طرح سے فائنینس کیا ہے، یا اس طرح سے اس پاپولیشن مینجمنٹ کو اس طرح سے کیا ہے کہ وہ اپرچونیٹی میں بدل جائے. ہم نے کام پہ لگایا اس کو۔ جی کام پہ لگانے کے علاوہ کیا ہم نے ان کو پراپر اسکل پرووائڈ کی، صحیح کیا ہم نے ان کو کوالٹی ایجوکیشن دی ہے، صحیح کیا ہم نے ان کی ہیلتھ کیئر جو ہے اس پہ توجہ دی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت پاپولیشن کے حوالے سے اور اکنامک گروتھ کے حوالے سے اور لیبر مارکیٹ کے حوالے سے ہمارے لیے مسئلہ ہیں کہ ہم ایک اپرچونٹی جو ہے اس کو ایک آپ کہہ لیں چیلنج کو اپرچونٹی میں بدلنے کے لیے دیکھیں ایک بہت ہیومن وسائل جو ہیں یا ہیومن ریسورسز جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا جو ہے کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے اکنامک گروتھ. جی ظاہر. اور پاکستان جو اس وقت اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کی 65% آبادی یہ ہے وہ نوجوان ہے. صحیح. اور وہ اگلے کچھ سالوں تک ڈیویڈنڈ یا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہمارے لیے اپرچونٹی بن سکتی ہے، اس کو ہم نے بدلنا ہے. اس کو ایک اچھی تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ریشو ہے یہ ایک طرف ہمارے پاس اویلیبل پاپولیشن ہے، جی امپلائیبل، ایگزیکٹ اور دوسری طرف ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں، تو یہ مائنس میں گئے. جی میچ نہیں کر. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ طرح سے جو ہے وہ اپرچونٹی کو چیلنج کو اپرچونٹی میں نہیں بدل رہے. اچھا اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کا بھی ہے اس سے، اور اسکل کا بھی ہے. اگر آپ کوالٹی آف ایجوکیشن دیکھیں تو ہم نے اپرچونٹی بہت پچھلے سالوں میں صحیح کہ اس ینگ پاپولیشن کے لیے ہم نے یونیورسٹیز اور ہائر ایجوکیشن کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کری ہے. اسی طرح جو ہماری پرائمری ایجوکیشن ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوئی ہے. لیکن اگر ہم اسی کو دیکھیں تو اس کی کوالٹی پہ ذرا اگر آپ غور کریں تو وہ جو ہے اس وقت ایک ایسا جو ہے صورتحال ہے کہ ہم شاید اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہم نے اپرچونٹی پیدا کی اس کو فائنینسنگ جو ہے ہم اس طرح سے نہیں کر پا رہے. اور جب ہم اس کو فائنینسنگ نہیں کر پا رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیلنج اپرچونٹی میں نہیں بدلے. ٹھیک ہے. تو یہ جو لیبر مارکیٹ میں اتنے لوگوں کا انٹر ہونا اور پھر ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ کیونکہ 2.5% پہ جو ہے نا بڑھ رہی ہے، تو اس کا مینج نہ پراپرلی کرنا جو ہے ہمارے لیے چیلنج زیادہ بنتا جا رہا ہے بجائے اپرچونٹی بننے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ تو سمجھ آ گئی، تو پاکستان کی اکانومی اگر ہم اسے کمپیئر کریں ساؤتھ ایشیا کے ملکوں کے ساتھ تو یقینی طور پر ان کی نسبت خراب ہے. صحیح ہے. جی ایسی یعنی ہمارے مقابلے میں شاید افغانستان پیچھے ہوگا، نیپال کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن سری لنکا، آرمینیا، بنگلہ دیش بھی آگے ہے، مالدیپ وغیرہ تو آگے ہیں. تو وہ لوگ ہم سے آگے ہیں. ظاہر جب آپ کسی ملک کی اکانومی کو اچھا یا خراب کہیں گے تو اس کو کمپیئر کرنا ہوگا. تو میں اس کو کمپیئر کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساؤتھ ایشیا کے ساتھ. ہم کمپیریٹیولی بہت پیچھے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک وجہ آپ نے بیان کرتی کہ جہاں ہم نے ایک چیلنج کو اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا تھا تھرو ایجوکیشن، تھرو اسکل ڈیولپمنٹ، ایگزیکٹ وہاں ہم ناکام ہوئے. اس ناکامی کی اور کیا وجوہات ہیں آپ کے کیا؟ ایسے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کر لیا سروسز، خدمات. سب سے بڑا شیئر ہے ہماری اکانومی. جی سب سے بڑا شیئر، چلے بڑا شیئر ہونا ایک اپنی، لیکن باقی جو دو بڑے سیکٹرز ہیں ان کا شیئر اتنا سکویز ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے یہی جو امپلائمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے شروع، اب امپلائمنٹ زیادہ جو ہے وہ ایگریکلچر اور پروڈکشن سیکٹر میں ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ میں ہوتی ہے. صحیح. ہمارا مینوفیکچرنگ بھی اور ہمارا ایگریکلچر بھی اس وقت جو ہے اس کا کنٹریبیوشن بھی بہت کم ہو گیا.
اور اسی وجہ سے اس میں امپلائبلٹی اسی کی وجہ کیا ہوئی؟ ٹھیک ہے، اس وجہ اس کی وجہ ایز این اکانومی سب پیسے دیتی. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومتی پالیسیز جو ہیں وہ زیادہ بڑا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے کہ ہم نے سروسز پہ زیادہ توجہ دے دی. 2002 کے بعد جو ہے ہم شفٹ ہو گئے یا حکومتی توجہ آپ دیکھیں لیٹس سپوز اگر ہم چند ایک جو ایریاز کی بات کر لیں. اب بینکس جو ہیں آپ پاکستان میں ذرا دیکھیں جہاں بینکس کی گروتھ ہوئی. ٹھیک ہے گروتھ دیکھیں ان کی. آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی بات کر لیں, آپ ہیلتھ کیئر کے جو ادارے ہیں یا ہاسپٹلز ہیں یا اس کی بات کر لیں, اور اس طرح سے بے شمار چیزیں آپ دیکھیں وہ ایکسپینڈ ہوئی. اب اس کی نسبت انڈسٹری کتنی ایکسپینڈ ہوئی. ہمارا ایک بہت بڑا بیس جو ہے وہ انڈسٹریل بیس تھا. ٹیکسٹائل ہمارا ایک ورلڈ مارکیٹ میں ہم کمپیٹیٹیو تھے. اب ہماری انڈسٹری جو ہے وہ اتنی نا کمپیٹیٹیو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ ایکسپینڈ بھی نہیں کر سکی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اپنے ایگریکلچر پہ آپ ہمارے ایگریکلچر ٹیکسٹائل بھی نا ایگریکلچر بیس کی تھی. جی ایگریکلچر یہ کاٹن بیس تھی. ہم نے اکنامکس میں ہم ایک آپ کا انالیسس کا ایک ٹول ہوتا ہے جس کو ہم ان پٹ آؤٹ پٹ ٹیبلس کا, اور اس کے مطابق ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انڈسٹری کتنا لیٹ سپوز ان پٹ لیتی ہے اپنے اندر سے ملک سے, اور کتنا اس کا آؤٹ پٹ کسی دوسری انڈسٹری یا کسی دوسرے شعبے میں استعمال دیا ہے. ٹھیک ہے, اس سے لیڈر بن جاتی ہے. ٹھیک, اچھا ہماری بہت ساری جو ایگرو بیس انڈسٹریز تھیں جیسے ٹیکسٹائل آپ نے سنا وہ لیڈر ہوا کرتی تھی. ٹھیک, کیونکہ وہ ایگریکلچر سے اپنا ان کی لوکل آتا تھا. جی ان پٹ ہوتا ہے, ایگریکلچر سے کاٹن کی ضرورت میں ان پٹ آتا تھا, اور اس سے جو ہے ہماری ٹیکسٹائل میں آگے جننگ, آگے ویونگ, آگے ڈیزائننگ, ایون وہ کیمیکل ایون, ہاں ٹھیک ہے, تو وہ ڈیولپ ہوتے. اب جب ہم نے اس ایکسپورٹ کی وجہ سے ایکسپورٹ کی وجہ سے ورلڈ مارکیٹ کا ہمارا شیئر زیادہ ہوتا تھا, جس سے ہماری ارننگ زیادہ ہوتی تھی, یا ہماری ارننگ جو انڈسٹری سے وہ کنٹریبیوٹ کر. اب جب آپ لیٹ سپوز ہمارا ٹیکسٹائل, اس کا مطلب ایگریکلچر بھی ہاں اس نے کیونکہ ان پٹ وہاں سے لینا تھا وہ سپورٹ نہیں گئی, اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کیمیکل اور وہ ساری چیزیں. تو یہ چیز انوائرمنٹ جو ہے نا, اس نے بیسیکلی کہ پروڈکشن نے یا پروڈکشن سیکٹر کے نیچے جا رہے ہیں, جس میں دونوں ایگریکلچر اور اس تو آگے سمجھتے ہیں کہ ہماری جو حکومتیں آتی تھی یہ وہ پالیسی کے لیول پہ فیل ہوتی تھیں. دیکھیں یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ ہسٹوریکلی پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں اگر آپ ساری حکومتوں کا انالیسس 58 سے 68 دیکھ لیں, اچھا 70 سے 79 دیکھ لیں, اچھا ہم پہلے کیا تھے کہ ہم ایک کیپٹلسٹ یا ہم نے ماڈل جو ہے 58 سے 68 میں وہ اڈاپٹ کیا. اچھا پھر ہم سوشلسٹ ماڈل میں چلے گئے 70s میں, پھر اس کے بعد نیشنلائزیشن اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہو گئی ساری. اس کے بعد پھر ہم کیپٹلسٹ ہوئے. ہم اس کے بعد پھر کیپٹلسٹ تو ہوئے, لیکن ہم جو ہے وہ جو ورلڈ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی پالیسیز پہ ڈیپینڈ کرنا ہم نے شروع کر دیا. اسٹرکچرل IMF آ گئی, اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام آ گیا پاکستان میں. اچھا پھر وہاں سے آگے ہم آئے, تو اس کے بعد جو ہے پچھلے 20-25 سالوں میں کبھی ہم جو ہے وہ مختلف پالیسیز IMF کے ساتھ یا ورلڈ بینک کے ساتھ, یا اسی طرح سی پیک آ گیا ہمارے پاس, یا اس کے سی پیک کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سوشل پروٹیکشن کو زیادہ اہمیت دیا. تو ہمارے یہاں کنسسٹنسی جو ہے وہ نہیں رہی. جو بھی گورنمنٹ آئی اس نے ایک نئی پالیسی جو ہے وہ دینے کی کوشش کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ پولیٹیکلی بھی وہ گورنمنٹ کنسسٹنس نہیں رہی, مختلف گورنمنٹ مختلف ٹائمز میں بدلتی رہی ہیں, تو جس کی وجہ سے جو پالیسی کی کنسسٹنسی ہے اس نے بہت بڑا جو ہے یہ وہ پروڈکشن کو بھی کیا ہے, وہ ایز اے ہول اکانومی کو بھی کیا ہے, وہ لیبر مارکیٹ کیا ہے, وہ گڈز مارکیٹ کو کیا ہے, وہ منی مارکیٹ. تو وہ کنسسٹنسی یا پالیسی جو ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے پاکستان میں, جو چند ایک بڑے آپ میکرو لیول کے مسائل ہیں. میرا خیال ہے اگر ان میں اس چیز کو آپ فور فرنٹ پہ لائیں تو شاید یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کنسسٹنسی اور پالیسی نہیں. کہ ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری حکومتیں جب پالیسیاں بناتی ہیں, جی اکانومسٹ سے نہیں پوچھتی. یہ اکانومسٹ, آپ اکانومسٹ ہیں, جی اکانومسٹ کو کوئی لوگ نہیں ہے. دیکھیں اس وقت سوچتے ہیں, لیٹس سپوز میں آپ کو کہوں, ہم بعض اوقات انٹرنیشنل فریم ورکس میں کام کرتے ہیں اور اس فریم ورکس کو اپنے لوکل فریم ورک میں لانے کی کوشش کی. میں آپ کو مثال دوں کہ یہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے نام سے چل رہے ہم نے کام کیا. اچھا وہ صرف ہم نے نہیں کہا بلکہ جو UN سسٹم ہے اس کے تحت کہ وہ MDGs جو ہے وہ فیل ہو گئے. صحیح, ہم وہ ٹارگیٹس اچیو نہیں کر سکے, اور صرف پاکستان میں نہیں بہت سارے دنیا کے ممالک میں وہ پرائم فیل.
اسی طرح ہم اگر اسٹرکچر ایڈجسٹمنٹ پلانس دیکھیں جو آئی ورلڈ بینک نے دیے تو وہ پوری دنیا میں فیل ہو گئے، اور اس کا انالیسس جو ہے صرف ہم نے نہیں بلکہ ان انسٹیٹیوشن نے بھی جب کیا تو انہوں نے کہا ہم ان پروگرامس ہم اب ایس ڈی جیز میں آ رہے. اب ایس ڈی جیز کے اگر آپ دیکھیں تو اتنے زیادہ گولز اور ٹارگٹس ہیں کہ میں ریکوائرمنٹ سے بہت صحیح میں ایک قانون سمجھتا ہوں کہ اتنے ٹارگٹس اچیو کرنا پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ جہاں آپ کے پاس نہ اتنا فزیکل کیپٹل ہے نہ آپ کی اتنی سیونگ ریٹ ہے، تو آپ وہ اچیو کرنے کے لیے جو ہے آپ ممکن نہیں. ایک 100 ریکوائرمنٹس ہیں ایک پروڈکٹ کو اچیو میں نہ رہیں. اب اسی کو ہم نے جب لوکل فریم ورکس میں ہم نے لائے تو لوکل فریم ورکس بھی بدلتے رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے یہ تھا کہ ہم لیٹس سپوز سوشل پروٹیکشن کو کریں گے، اب ہم جو ہے اڑان پاکستان کے تحت 5 ایز پہ جو ہے اس وقت جا رہے ہیں، جس میں ہمارا فوکس جو ہے وہ ایکسپورٹس پہ ہے، انرجی پہ ہے، انوائرمنٹ پہ ہے، ای پاکستان پہ ہے. تو یہ ہم نے اب 5 ایز جو ہیں اب اس کے تحت اب اگر 5 ایز کا آپ انالیسس کریں تو ایک اچھا فریم ورک ہے، لیکن اس فریم ورک کی اتنی ریکوائرمنٹس ہیں یا اس فریم ورک میں اتنی چیزیں ہیں لڑسوں کو. اگر میں کیونکہ ایجوکیشن سے متعلق ہوں اکنامکس کے علاوہ، تو اس میں جیسے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں کہا گیا ہے، یونیورسٹیز کو یا کیسے کولیبریٹ کرنے کا کہا گیا ہے، یا اسی طرح سے ایک ریسرچ کا انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی گیا. تو کیا اس کے لیے ہم نے صرف ٹارگٹس ہی رکھے ہیں یا اس کو ہم سپورٹ بھی کر؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں ایک کمی جو ہے ٹارگٹس ہیں، ٹارگٹ بہت اچھی اور والی سائڈ جو ہے ٹارگٹ بہت اچھے ہیں، چیزیں ڈیفائن بہت اچھی ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو سپورٹ سسٹم چاہیے گورنمنٹ لیول پہ، انڈسٹریل لیول پہ، یا آپ لوکل کمیونٹی سوسائٹی کے لیول وہ اس وقت جو ہے اس طرح سے اویلیبل لائک کرتا ہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہم جو ہے وہ ٹارگٹس اچیو نہیں کر. جب ٹارگٹس اچیو نہیں کر پاتے تو ایک ڈیفینیٹلی آپ ریویو کرتے ہیں پالیسیز کا اور نئی پالیسیز جو تو ایک ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لانگ ٹرم پالیسیز دلائیں، شارٹ ٹرم پالیسیز دلائیں اور میڈیم ٹرم پالیسیز بھی. تو یہ جو چیز ہے یہ اس وقت پاکستان میں جو ہے نا تو یہ بھی آپ چاہیں گے کہ ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم پالیسی کو کم از کم چینج نہ. جی ایسی بالکل ایسی چینج نہ. ابھی 5 پارٹی کی حکومت ہے. جی جی یہ اس پہ نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے. یہی اس وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے مسئلہ ہے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اکانومسٹ ہیں اس پوری طرح ادراک رکھتے ہیں اگر اسے کام بھی ہے. جی میں اس کو 100% ہمارے پاس بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت اچھا کام کر سکتے ہیں. پلاننگ کمیشن لوئل بھی ہیں. جی آف کورس ملک کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے، اور پلاننگ کمیشن بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے. پلاننگ کمیشن اس وقت اس پہ کام بھی کر رہا ہے. اور یہ اگر ہم ایک نیشنل روڈ میپ طے کر لیں اور اس پہ ساری پارٹیز وہی اور لے بھی لے کبھی سے لے لے ان جی اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے نا اس پہ بات بھی ہوتی رہی ہے، اکنامک ایمرجنسی کی بات ہوتی رہی ہے ہمیں. اور یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ جہاں ہم پولیٹیکلی ہم ایک چیز پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں یا مختلف پارٹیز جو ہیں اس پہ ڈیبیٹ کر سکتی ہیں، تو ہمارا اکنامک روڈ میپ جو ہے اس پہ بھی سب لوگوں کو جو ہے لیٹس سپوز ابھی جو صورتحال ہے انٹرنیشنل افیئرز میں، تو اس پہ کیا پارٹیز یا مجموعی طور پہ سارے لوگوں کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اکنامک جو لائف لائن ہمیشہ کے لیے اکنامک ایمرجنسی لگائی جائے. جی اور سارے سیانے لوگ بیٹھیں. میں ایمرجنسی نہ بھی ہو، میں ایمرجنسی کی صورت تو ویسی بنی ہوئی ہے ہمارے کو، لیکن لیٹ سپوز کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل لیول پہ ڈبیٹ جو ہے نا وہ کلچر کریٹ کر کے اور سب کو ایک لانگ ٹرم پہ، میڈیم ٹرم پہ اور شارٹ ٹرم جو ڈیولپمنٹ پروسیس ہے اس میں انگیج کرنے کی لوڑ. صحیح. پولیٹیکل ڈفرینسز، پولیٹیکل فلاسفی وہ ڈیفینیٹلی جو ہے ہر پارٹی کی کمیونٹی اب نہیں ہوگی، لیکن کچھ جو بیسکس ہیں اس پہ ہر پولیٹیکل پارٹی ڈیفینیٹلی ایگری کر سکے. روزگار کے مواقع، کیا اس پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے انکار کیسے کر سکے؟ ٹھیک ہے، افراط زار ہے، اس کو کنٹرول کرنے پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی نہیں کرے گی کہ جی یہ میجرز نہیں لینے چاہیے. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح سے باقی جو معاملات ہیں، پروڈکشن ہے، لیٹس سپوز ایک بہت بڑا اس وقت جو لوگ محسوس کرتے ہیں جی ایگریکلچر جو فارمر ہے وہ اس وقت کرائسس کا شکار. تو کیا ہر پولیٹیکل پارٹی چاہے گی نہیں کہ فارمرز کو جو ہے یا کاشتکار کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے؟ کہ یہی
تو اس کا مطلب ہے کچھ چیزوں پہ کنسنسس ہو سکتا ہے. انڈسٹریلسٹ یا انڈسٹریل جو پالیسی ہے اس کو فریم کرنے میں کیا ساری گورنمنٹس یا ساری دو پارٹیز ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک کنسنسس نیشنل انٹرسٹ کی جو ایشوز ہیں اس پہ کنسنسس کرنے کے ایک بڑا تو ڈاکٹر صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کنسنسس ہم نے کرنا ہے تو اس سے زیادہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے جو کہ حکومت ہوتی ہے, اور جو ہمارے ادارے ہیں جن کو ہم مختار کہتے ہیں یا اقتدار میں جن کا شیئر ہوتا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ بٹھائے سب کو. دیکھیں ایک حکومت وقت انوائٹ کرے, ادارے سپورٹ کرے, اپوزیشن کو بھی ساتھ بٹھائے. بالکل ایسے ایسا ایک اس وقت جو بڑا آپ کہہ لیں کہ جس پہ بات ہو رہی ہے اور جس پہ ڈیفینیٹلی ابھی کیونکہ تھوڑا سا انٹرنیشنلی انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو گیا ہے جی, اور اس وقت فارن پالیسی زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس پہ سامنے آ گئی ہے. لیکن اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی جو 27th امینڈمنٹ ہے اس کے بعد یہ ڈیفینیٹلی اس پہ ڈیبیٹ ہو رہا تھا کہ اگلی امینڈمنٹ جو ہے اس میں ہم اکنامک ایشوز جو ہیں اس کے کیا ہے اب وہی مسئلہ ہے کہ جب وہ آپ نے ایک امینڈمنٹ لے کے آنی ہے اور آپ نے 80th امینڈمنٹ میں جو 18 امینڈمنٹ کے تحت جو اس کو چیزیں ہوئی تھی اس کو آپ نے دوبارہ سے دیکھنا ہے تو پھر اس کے لیے کنسنسس چاہیے, صوبوں کے درمیان کنسنسس چاہیے, پارٹیز کے درمیان کنسنسس چاہیے. تو اس میں ایک لیٹ سپوز ہم یہ کہیں کہ جو ہمارا نیشنل فائنینس کمیشن ہے صحیح, یا جو ہماری ریسورسز جو ہیں تقسیم ہوتی ہیں فزیکل پول کے تحت, وہ ریسورسز جو ہیں اس پہ ایک ڈیبیٹ آج سے کئی سال پہلے سے جاری ہے کہ مرکز کے پاس کتنے ہیں, صوبوں کے پاس کتنے ہیں, صوبوں کے پاس جو ہے کیا افزاد کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے, یا ریسورسز کیسے تقسیم ہونی چاہیے. یہ ایک عرصے سے جو ہے ہم اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو جب ہم یہ طے کرنا چاہ رہے ہیں یا طے کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی مرکز کی اگر زیادہ ذمہ داری ہے تو مرکز کے پاس جو ہے ریسورسز بھی ہونی چاہیے, اور صوبوں کی جو ذمہ داری ہے اس کے مطابق اس کے تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک نیشنل چارٹر آف جیسے ڈیموکریسی کی بات ہے ہائی اکنامک چارٹر اس پہ بات کی جائے, اور وہ صرف جو ہے NFC یا اس پہ بات نہ تھی بلکہ ایک پورا چارٹر ایک لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ پالیسی پہ بات کی جائے, اور اس میں ڈیفینیٹلی NFC بھی آ جائے گا, اس میں باقی چیزیں بھی آنی چاہیے, اس پہ ڈسکس ہونا چاہیے, ڈیبیٹ ہونا چاہیے, ساری گورنمنٹس کے ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہونا چاہیے. ساری آپ کے سامنے ایک اور ڈیبیٹ بھی پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے کہ جی چھوٹے صوبوں میں چل رہا ہے تقسیم ہونی چاہیے. اب اس میں ایک آرگومنٹ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ ریسورسز جو ہیں یا ان کا میکسیمم جو ہے یوز جو ہے ریسورسز کا, ان کا کلیکشن بھی جی کلیکشن بھی ایزنٹ کلیکشن بھی اور اس کا یوز بھی جو ہے جی بہت اچھا ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے. تو یہ ایک آرگومنٹ اس کے بعد. تو جب آپ اس طرح سے تو ایک نیشنل چارٹر اکنامک چارٹر جو ہے اس پہ بات ہونی چاہیے, اور اس پہ بہت اچھا ڈیبیٹ ہونا چاہیے, اس کو فریم کرنا چاہیے, اس کو فلوٹ کرنا چاہیے, اس پہ پبلک اوپینین لینا چاہیے, اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کا اوپینین لینا چاہیے, اس میں جو آپ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ اپنا تو الٹیمیٹلی کنسنسس کریٹ کر کے ایک بہتر اکانومی جو ہے اس کی تشکیل دیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ڈسکشن کو کوئی خاص مشورہ آپ کے ذہن میں کو کہ اس ملک کی اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے, یہ تو ٹھیک ہے کنسنسس آ رہی جی اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی حقوق بھئی اگر یہ ہو جائے تو اکانومی بہتر ہو سکتی؟ دیکھیں میں تو اس چیز پہ بہت بلیور ہوں جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے کہ پاکستان کے پروڈکشن سیکٹر کو جو ہے نا وہ آگے بڑھا, پھر اس پہ سچ ٹھیک ہے پاکستان ایگریکلچر, پاکستان کی انڈسٹری, اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سروسز ڈیفینیٹلی ایک آپ کہہ رہے تو ہر ملک میں ہوتا ہے جی ہوتا ہے, انہیں سپورٹ بھی کرنا ہے, لیکن جب کوئی چیز پروڈیوس کریں گے تو اس کو آگے آپ اس طرح سے ٹریڈنگ تو اسی سے کم ہوگی, ہماری ایکسپورٹ اسی سے بڑھے گی. دیکھیں نا پلاننگ کمیشن نے 5 E's میں سے سب ای فار ایکسپورٹ, ٹھیک ہے, تو اب جب آپ ایکسپورٹ کریں گے تو ارننگس کریں گے نا. اچھا میں سمجھتا ہوں صرف گڈز اینڈ سروسز کے ایکسپورٹ نہیں ہے, آپ کی ہیومن ریسورسز کی بھی ایکسپورٹس ہو سکتی ہے. آپ اتنی ینگ پاپولیشن ہے, اگر آپ اس کو ایک اچھی کوالٹی ایجوکیشن دے کے ایک اچھا پروڈکٹ تیار کر کے ورلڈ مارکیٹ میں جو ہے وہ بیچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریمیٹنسز جو پہلے ہی بہت اچھے ہیں اور بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ سروسز میں بھی ایکسپورٹ کوالٹی چیز جو ہے وہ پروڈیوس کرنے کی ضرورت. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, تو اپنی پروڈکشن کو انہانس کریں نا آپ کی سروسز میں. تو
تو یہ میرا خیال ہے اس کے لیے ڈاکٹر صاحب پھر پالیسی کی بھی ضرورت ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کا بھی رول ہے، ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ہمیں کوالٹی کی ایجوکیشن دینی ہے جب تک آپ لوگوں کو پڑھائیں گے نہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے آؤٹ اسکول ہیں. آپ ذرا امیجن کریں کہ 10-15 سال کے بعد جب وہ اڈلٹ ہوں گے کس ملک کی حالت کے ہو، یعنی ہاں اور پیچھے چاہ رہے ہیں کہ خدا یہ شاید. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب. اس مختصر وقت میں آپ کے ساتھ بڑی اچھی فروٹفل بات ہوئی. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارا ملک جو ہے اس کی معاشی صورتحال بہت اچھی بالکل بھی نہیں ہے. ہم دنیا کا بہت سارا قرض کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ انتہائی خراب ہے. آج ہم نے اپنے ایکسپرٹ سے بات کی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کے کون سے ایسے انڈیکیٹرز ہیں جن پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، جو ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کس طرف کو جا رہی ہے. ڈاکٹر ممتاز صاحب نے اپنی ایکسپرٹ اوپینین یہ دی ہے کہ اس ملک میں ایک چارٹر آف اکنامکس جو ہے اسے نافذ کیا جائے اور اس پر کام فوری طور پر شروع کیا جائے. اس کے ذریعے سے ہم صوبوں کے درمیان بھی، سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی، اور بھی جو ملک کے اکانومسٹ ہیں اور جو سیانے سمجھدار لوگ ہیں ان کو بٹھائیں اور ہم ایک بات پہ کنسنسس کریں کہ اس ملک کے لیے معاشی پالیسیاں چاہے وہ شارٹ ٹرم ہوں، مڈل ٹرم ہوں یا لانگ ٹرم ہوں، ان کو بنائیں اور کیسے انہیں امپلیمنٹ کریں. اس سب کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.